سرزمین ٹھٹھہ صادقہ جو ہے وہ وہاں پہ پڑھا ہے. تو وہاں پہ وہ جو ایک ایک منٹ ایک ایک لمحہ ہے جو وہ میرے لیے بڑا آج بھی اہم ہے. اس کو یاد کر کے آج بھی مجھے سکون ملتا ہے، کیونکہ 35 سے 40 ہزار جو ہے وہ وہاں پہ لوگوں کا مجمع جو ہے وہ اجتماع تھا. تو 12 ربیع الاول شریف کا مرکزی پروگرام تھا. اس حوالے سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان میں ایک جوش ہوتا ہے، ان میں ایک جذبہ ہوتا ہے. تو اس جوش و جذبے کے ساتھ وہ لوگ وہاں پہ جو ہے وہ جمع ہوئے تھے. تو بہت بڑا پروگرام تھا جس کو جو ہے وہ آج تک میں جو ہے وہ ایک سیکنڈ ایک لمحہ بھی اس کا نہیں بول سکا. اور دوسرا سوال جو آپ نے کیا ہے کہ یادگار جو ہے وہ جگہ جو جہاں پہ میں گیا ہوں، پروگرام کے حوالے سے تو کچھ یاد ہی نہیں ہے کہ کہاں کہاں پہ پروگرام جو ہے وہ ہوتے ہیں یا کہاں کہاں پہ پروگرام پڑھ لیے ہیں. تو باقی جو ہے وہ یادگاروں میں جو جگہ میں جو ہے سب سے زیادہ مجھے فیصل مسجد اسلام آباد وہ بڑا اچھا لگا ہے. مری جو ہے وہ وہاں پہ ایوبیہ وہاں پہ، اور بادشاہی مسجد اور دیگر جو ہے وہ پاکستان کی مشہور جگہیں جتنی بھی ہیں ہمارے پیارے ملک کی، وہاں پہ الحمدللہ تقریباً ایک بار جانے کا موقع ملا ہے. تو جب لوگ تنقید کرتے ہیں مشکلات اور مایوسی ہوتی ہے؟ پہلے سٹارٹنگ میں تھوڑا مشکل فیل ہوتا تھا کہ جو ہے لوگ تنقید کرتے ہیں، لیکن اب تنقید کرے بھی کوئی تو اس کی ہمیں جو ہے وہ مجھے پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس بندے نے جو ہے وہ اصلاح کے لیے کوئی بات کی ہو. تو ہماری پوری زندگی جو ہے وہ ایک طالب علم کی زندگی ہے، ٹھیک ہے، ابھی تک بھی طالب علم ہے اور پوری زندگی جو ہے وہ طالب علم ہی رہیں گے. کہ جہاں سے بھی کوئی اچھی بات ملے گی، کوئی بزرگ بتائے، کوئی ہمارا بھائی بتائے، جو بھی ہمیں اچھی بات کوئی بھی ہمیں دے گا تو ہمارے جو ہے وہ دامن میں جو ہے وہ اس کی جگہ ہے. تو الحمدللہ ہم اس کو اپنے سینے سے لگائیں گے، اس کی بات کو ایکسیپٹ کریں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. تو ایجوکیشن میں پاکستان میں کون سا بہترین ادارہ؟ جہاں تک اسکول کی تعلیم کا جو ہے وہ انحصار ہے، وہ میرے خیال میں پاکستان میں سب سے اچھا جو ہے وہ ادارہ ہے APS ہے. تو کیونکہ وہاں پہ بہت ایک اچھا انوائرمنٹ بھی ہوتا ہے، بچوں کی جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی جو ہے وہ ذہنی نشو و نما وہ بھی ہوتی ہے اور دیگر سرگرمیاں وہ بھی ہوتی ہیں. تو وہاں سے جو بچے پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے وطن عزیز کا نام جو ہے وہ روشن کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان اداروں کو جو ہے وہ مزید برکتیں دے، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تو مسئلہ کشمیر پر کیا کہنا چاہیں گے؟ مسئلہ کشمیر پر نوید بھائی ہر بندے کا ایک اپنا موقف ہے، لیکن ہمارا اپنا ایک موقف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ مسلمان کا پورا جسم جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے، ٹھیک ہے. یعنی ایک جسم کے حصے کسی کو بھی تکلیف ہو تو سارے جسم میں اس کی درد جو ہے وہ پین فیل ہوتا ہے. تو اسی طرح کے وہاں پہ جو کشمیر میں جو ہے وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں جیسے ہماری گورنمنٹ اب آواز اٹھا بھی رہی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں اللہ سے امید ہے، دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں پر اپنی نظر کرم فرمائے اور ان کو آزادی جیسی نعمت عطا فرمائے. تو اسلامک سینٹر اس وقت کس تنظیم سے منسلک ہے؟ اسلامک سینٹر جو ہے وہ ہم نے کسی تنظیم سے منسلک نہیں کیا ہوا، ہمارے اپنے ادارے جامعہ فخر افریدیہ سے ہی یہ منسلک ہے. تو الحمدللہ یہ ہے کہ کیونکہ اسلامک ٹیوشن سینٹر کے نام پہ جو ہے وہ ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے، تو الحمدللہ ماشاءاللہ بڑا اچھا چل رہا ہے. تو کتنے عرصے سے اسلامک سینٹر چلا رہے ہیں؟ یہ اسلامک سینٹر میکسیمم جو ہے وہ 5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. تو بہت سارے جو ہے وہ طلباء اور طالبات جو ہے وہ علم دین حاصل کر کے جو وہاں سے جا چکے ہیں. تو کتنی تعداد ہے اسلامک سینٹر میں؟ حفظ کے ساتھ اسکول ایجوکیشن بھی کروا رہے ہیں؟ جی، اسلامک سینٹر میں ہماری جو تعداد ہے وہ میکسیمم 100 سے ابو ہے. تو حفظ کی جتنی بھی تعداد ہے ان میں غالباً 15 سے 20 جو ہے وہ طالب علم ہے وہ حفظ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کا بچے کا لیول ہوتا ہے، مطلب اگر وہ 8 کلاس کا ہے تو اس کو جو ہے وہ 8 کی تیاری کروائی جاتی ہے. یہاں پہ ہم نے ایک ٹیچر جو ہے اس کو ہائر کیا ہوا ہے، وہ ان کو آ کے اسکول کی تعلیم جو ہے وہ 2-3 گھنٹے وہ لگاتے ہیں. اس کے بعد جو 9th والے بچے ہیں ان کی جو ہے وہ اسکول کی تعلیم ساتھ ان کے ایڈمیشن بھیجے ہوئے ہیں. اسی طرح 10th کے جو بچے ہیں ان کا بھی جو ہے وہ اسکول کا ساتھ ساتھ سسٹم بنایا ہوا ہے. ایز اے ٹیچر کسی ادارے میں ٹیچنگ کر چکے ہیں؟ ایز اے ٹیچر جو ہے وہ جو ہے وہ 1 سال پہلے غالباً جہاں پہ ڈانا والا میں ایک اچھا ادارہ ہے ڈاکٹر AQ خان، تو وہاں پہ جو ہے وہ الحمدللہ ٹیچنگ کی ہے.
تو لیکن اس کے بعد جو ہے کچھ ایگزام ہونے تھے ہمارے، تو پھر میں نے جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا تھا. تو لیکن بڑا مزہ آیا الحمدللہ، بہت اچھا لگا. ادارہ بھی اچھا تھا، سٹاف بھی اچھا تھا، تو اس کے جو ہے اونر تھے وہ بھی بہت اچھے تھے، بڑا اچھا کوآپریٹ کرتے تھے. ناظرین، ہم اس وقت اسلامک سینٹر کے آفس میں موجود ہیں. ایک قابل اسلامک سینٹر کے طالب علم ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کے ٹیچر کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ کیسے آپ کے سر کیسی شخصیت کے مالک ہیں. جی الحمدللہ، ماشاءاللہ ہمارے استاد بہت اچھے ہیں. دنیا میں بھی ان کی بہت عزت ہے، ہم بھی ان کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں. تو کون سے سبجیکٹ پڑھتے ہیں؟ وہ ہمیں حفظ کرواتے ہیں. میں تو ان کے پاس حفظ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، حفظ اس کے علاوہ کون سی؟ اس کے علاوہ قرات، تجوید، سب کچھ پڑھاتے ہیں. تو ساتھ میں اسکول کی میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں. میں نے 9th کے پیپر دینے ہیں اس سال. کہاں سے، کون سے ادارے سے؟ ادارہ گرین فلیگ پبلک اسکول سے میں نے داخلہ بھیجا استاد نے. تو اسلامک سینٹر میں اس وقت کتنے بچے حفظ کر رہے ہیں؟ اسلامک سینٹر میں اس وقت تقریباً 15 سے 20 بچے حفظ کر رہے ہیں. ساتھ میں کلاسز کی بھی. حفظ شوق تھا یا گھر والوں نے پڑھنے کے لیے بھیجا؟ جی حفظ میرا بھی شوق تھا، اور گھر والوں کو ہمارے استاد الحافظ القاری محمد صاحبزادہ انیس الحسن قادری صاحب ہیں، ان کی آواز بہت پسند تھی، اس لیے انہوں نے مجھے حفظ کے لیے لگایا تاکہ حفظ بھی کروں اور ان کے جیسا بن کر دکھاؤں. تو فیوچر میں کیا پلاننگ؟ فیوچر پلاننگ یہی ہے کہ اور دین کی طرف پھروں، بس دین کی تعلیم جاری کر. سر کتنی جگہوں پہ خطابت کر چکے ہیں اب تک؟ اب تک خطابت کے حوالے سے یہ بات ہے کہ آپ جمعے کے حساب سے سوال کر رہے ہیں یا کہ پروگرام کے حوالے سے؟ جمعے کی بھی اور پروگرام کے بھی کتنی جگہوں پہ کر چکے ہیں؟ جمعے پہ جو ہے وہ ہارون آباد بھی کچھ عرصہ جو ہے وہ خطابت کی ہے. اس کے بعد جامعہ فاطمہ الزہرا ڈارا والا میں مرکزی مسجد ہے، جو جامعہ فقیہ کی ادارے کی مسجد ہے، تو وہاں پہ میں نے کافی عرصہ جمعہ پڑھایا الحمدللہ. اور اب جو ہے وہ ادھر جہاں پہ ہماری رہائش ہے تو یہیں پہ خطابت ہے. تو ووٹ کس کو دیا تھا، کس پارٹی کو پسند کرتے ہیں؟ ووٹ کی بات جو ہے وہ یہاں تک ایسے ہے کہ ووٹ ہم نے تحریک لبیک پاکستان کو دیا ہے، اور ہم سپورٹ بھی تحریک لبیک پاکستان کو ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہماری دعائیں بھی تحریک لبیک پاکستان کے، کیونکہ ہمارے جو امیر المجاہدین قبلہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، تو انہوں نے جو ہے وہ کوئی کمی جو ہے وہ کسی طرف سے نہیں چھوڑی ہے. تو ہمارے لیے انہوں نے جو ہے وہ جو ایک سکیچ تیار کیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ سیاست ہوتی ہے، سیاست کس کو کہتے ہیں، تو ہم اسی طرح کی سیاست کو پسند کرتے ہیں. تو خادم حسین رضوی کیسی شخصیت کے مالک تھے؟ کبھی ان سے ملاقات کا موقع ملا؟ جی ان سے ملاقات تو نہیں ہو سکی بابا جی سے، لیکن یہ ہے کہ بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں مجھ جیسا حقیر سا بندہ کیا الفاظ بول سکتا ہے. تو یہ ایسے ہے کہ یوں کہہ لیں کہ وہ ایک علم کے بھی سمندر تھے، اور جذبے کی تو جو ہے وہ ان کی بات ہی کیا کریں. علم بھی تھا، حافظ قرآن بھی تھے، اور شیخ الحدیث بھی تھے. اب شیخ الحدیث بننے کے لیے بندے کی ساری عمر گزر جاتی ہے، تب بھی وہ جا کے پورے صحیح معنی میں شیخ الحدیث نہیں بنتا. تو جو چیز بابا جی خادم رضوی رحمۃ اللہ علیہ میں تھی، وہ ایسے تھی کہ صدیوں بعد جو ہے وہ ایک ایسا ہیرا جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. تو دیکھ لیں اب پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں جو ہے وہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ نعرے لگائے جاتے ہیں. تو آپ اسلامک سینٹر میں کتنی ایکٹیویٹی کروا رہے ہیں؟ اسلامک سینٹر میں جو ہے وہ ہم جتنی بھی اسلامک جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہیں، اس میں جو ہے وہ بزم ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ نعت شریف کی ایک پریکٹس ہے، تلاوت کی پریکٹس ہے. اس کے بعد میں جو ہے وہ ادبی پروگرام کے حوالے سے بچوں کو سپیچ وغیرہ کے کم جو ہے وہ مقابلے وہ کروائے جاتے ہیں. نماز کی ترکیب، ان کو غسل کے جو ہے وہ فرائض وغیرہ، وضو کے فرائض، نماز کی شرائط، نماز کے فرائض وغیرہ، قرآن کی تعلیم، تجوید، قرات وغیرہ، یہ چیزیں الحمدللہ کرواتے ہیں. تو آپ کی فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ فیوچر پلاننگ تو یہی ہے کہ انشاءاللہ العزیز جہاں تک ہو سکا سرکار کے دین کا پیغام پہنچانا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمت دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول بھی فرمائے. مالک
باقی دوسرا یہ ہے کہ فیوچر پلاننگ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ چیز میرے لیے یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح سے مطلب ایک چھوٹے سے شہر سے نکل کر میں نے اللہ کے فضل سے اور اپنے استادوں جو ہے اساتذہ اکرام کی دعاؤں سے جو ہے وہ جہاں تک پہنچا ہوں، جو جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اسی طرح ایک مقام پہ پہنچے، ان کا بھی ایک نام ہونا چاہیے۔ تو قرآن کی آن لائن کلاسز بھی کروا رہے ہیں جی، کتنے ممالک میں اس وقت آپ پڑھا رہے ہیں؟ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تب سوئٹزرلینڈ میں پڑھا جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا، اس کے بعد قطر میں، سوئٹزرلینڈ، قطر اور راولپنڈی، اسلام آباد جو ہے وہ یہاں پہ بھی آن لائن کلاسز جو کروا رہے ہیں۔ تو علماء کرام کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ علماء کرام جو ہیں وہ سارے علماء کرام جو ہے وہ میرے سر کا تاج ہیں، تو ان کی بڑی محبتیں ہیں، ان کی بڑی نوازشیں ہیں کہ وہ بہت محبت کرتے ہیں، بڑی نوازش کرتے ہیں۔ ان میں سر فہرست جو ہے وہ ہمارے علاقہ ڈارا والا کی شان قبلہ قاری محمد سلیم مہاروی صاحب ہیں، وہ قاری سہیل اتاری صاحب ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ قاری مقصود صاحب ہیں، اور مفتی محمد اجمل صاحب ہیں، اور دیگر علماء جتنے بھی جن کے نام میں یہاں پہ نہیں لے سکتا، جو میرے ذہن میں نہیں ہے، سارے علماء بڑی محبت کرتے ہیں۔ ایک کم ایج میں جو ہے وہ اللہ پاک نے خطابت کا فن دیا ہے، اور جو پھر پڑھ بھی لیا ہے الحمدللہ کچھ، تو اس سلسلے میں وہ بڑی محبت کرتے ہیں اور بڑی جو ہے وہ شفقت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور میں سب کا مشکور ہوں۔ آپ کے چینل کی وساطت سے میں سب کو سیلیوٹ بھی کرتا ہوں، سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس مقام تک پہنچنے میں یوں کہہ لیں میری بڑی ہیلپ کی ہے۔ کتنی معزز شخصیت سے اس وقت تک ملاقات کر چکے ہیں؟ معزز شخصیات سے جہاں تک ملاقات کا تعلق ہے، کافی جو ہے وہ شخصیات سے ملاقات ہو چکی ہے، جن میں سب سے زیادہ قبلہ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت شاہ فرید الدین مدد ذیل عالی آپ جو ہیں وہ ان سے ملاقات الحمدللہ 2-3 بار ہو چکی ہے۔ پھر جو ہے وہ قبلہ سید فیض عباس قمر شاہ صاحب بہت بڑے اسکالر ہیں، بہت بڑے اسکالر آدمی ہیں، ان سے ملاقات کافی دفعہ ہو چکی ہے، اور دیگر مذہبی شخصیات سے مجھے شوق ہے مذہبی شخصیات سے ملنے کا ہے بس۔ تو کس کا کلام سننا پسند کرتے ہیں اور پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ جی، جہاں تک کلام کا تعلق ہے، سب سے زیادہ میرے لیے جس کلام کو میں لائک کرتا ہوں وہ امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا لکھا ہوا کلام ہو، یا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کا لکھا ہوا کلام ہو، تو میں ان کو زیادہ پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ باقی پھر سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پنجابی کے اشعار جو ہیں وہ، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر جو ہے جن میں یہ اشعار میں کچھ ایسے ہوتا ہے کہ جن میں کوئی غلط بات نہ ہو۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ ہاں دوسرا بندہ لکھ رہا ہے، تیسرا پڑھ رہا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نعت لکھنے کے لیے یا کلام لکھنے کے لیے پیچھے علم کا سمندر ہونا ضروری ہے۔ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، ان کا لکھا ہوا کلام جو ہے وہ 100% اچھا ہوتا ہے اور صحیح ہوتا ہے۔ تو دور طالب علمی میں فیملی میں سے کس کی سپورٹ رہی؟ جو ہے وہ دوران تعلیم فیملی میں سے تقریباً میکسیمم گھر میں سے سب کی سپورٹ تھی، خصوصاً جو ہے وہ ہماری والدہ، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کی بڑی دعائیں تھیں، بڑی کاوشیں تھیں۔ پھر میرے بڑے بھائی ہیں شکیل احمد بھائی، ان کی جو ہے وہ بڑی کوشش تھی، تو وہی چھوڑ کے آئے تھے مجھے جو ہے وہ ادارے میں تعلیم کے لیے بھی۔ پھر میرے والد صاحب کا ایک ڈریم تھا نویر بھائی، کہ وہ چاہتے تھے، ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ میں اپنے بیٹے کو ممبر رسول پہ بیٹھ کے خطابت کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، تو الحمدللہ اللہ پاک نے ان کی دعا پوری کر دی ہے۔ جی، تو کون سی جگہ دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں؟ سب سے زیادہ ابھی دنیا کی تو نویر بھائی اتنی زیادہ وش نہیں رہ گئی، تو ابھی وش جو ہے وہ صرف یہی ہے، خواہش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ ایک دفعہ حاضری نصیب ہو جائے، بیت اللہ شریف میں حاضری نصیب ہو جائے۔ بس یہ ہے کہ یہاں پہ جانے کی ہر بندہ مسلمان کی، بندہ مومن کی خواہش بھی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور پوری کریں گے یہ خواہش انشاءاللہ۔ تو دیکھنے والے ناظرین کو اور ینگ جنریشن کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین ہیں ہمارے، یا جو ہے وہ جتنے جوان جو ہے وہ ہمارے، وہ آپ ہمارے قوم کا ہمارا سرمایہ ہیں۔ بس یہی ہے کہ جتنی بھی دنیا کی عزتیں ہیں یا آخرت کی جتنی بھی کامیابی ہیں، وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہیں اور اللہ کے فرمان کو ماننے میں ہیں۔
ٹھیک ہے. اور دوسرا جوانوں کے لیے میرا خاص پیغام یہی ہے کہ وہ جہاں پہ بھی رہیں کوشش کریں کہ جتنا بھی جو ہے وہ سنت مصطفیٰ کے اوپر عمل کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ نشے وغیرہ سے، بری ہیبٹ سے، ان چیزوں سے دور رہیں تاکہ کبھی بھی جو ہے وہ ہم پر اللہ کی رحمت جو ہے وہ نازل ہو اور ہمارا بیڑا جو ہے وہ پار ہو جائے. آپ کا بہت شکریہ سر. ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے صاحبزادہ حافظ انیس الحسن. وہ اپنی رائے سے آگاہ میں فرما رہے تھے. ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے پیغام میں بہت ہی اچھی باتیں بتائیں. پھر تول نیوز کی ساری ٹیم اور خصوصی جو ہے وہ ہمارے بھائی قبلہ حافظ نوید الحسن صاحب، آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے میرے لیے اپنا جو ہے وہ قیمتی وقت جو ہے وہ نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارے وطن عزیز کو دن دوگنی رات چوگنی جو ہے وہ ترقیاں عطا فرمائے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم رحمۃ اللہ. تہذیب و ثقافت کا گہوارہ، شاندار ماضی اور تاریخ کے انمٹ نقوش اپنے ماتھے پر سجائے. پاکستان کا دل